بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 121 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق سائنسی و فنی مہارت کے وسائل اور صلاحیتوں کے عمومی جائزے اور تنظیم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عالم اسلام کی اہم درآمدات اور برآمدات سے متعلق تھا۔ پہلا پوائنٹ مسلم ممالک کی اہم درآمدات تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے مسلم ممالک کی برآمدات کا جائزہ لیا، اور پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ مسلم دنیا کے پیشے تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ سائنسی و فنی مہارت کا جائزہ ہوگا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم مسلم دنیا کے مشہور اطباء کے کارناموں سے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی زمانہ ہی میں طب کے علم کی طرف خاص طور پر دھیان دیا، اور طب یونانی کے نقالوں پر مکمل طور پر حاوی ہو گئے۔ اسلام نے توہم پرستیوں کے بجائے اللہ پر کامل یقین پیدا کیا، اور یہ تصور دیا کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور وہی صحت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج اور دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ بے شک شفا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تاہم جب بیمار پڑو تو علاج کروایا کرو، اور اس سے بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے لیے دواؤں کی دریافت کی راہیں کھل گئی۔ اسلام نے یہ تصور بھی دیا کہ انسانی جان انسان کے پاس ایک امانت ہے، لہٰذا ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظان صحت، احتیاطی تدابیر، تمام غذا، کھانے پینے کی اشیاء اور کھانے پینے کے آداب نظافت و پاکیزگی اور دیگر بہت سے پہلوؤں میں قیمتی احکام دے کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یوں ان طبی تولیات کو مسلمانوں کی زندگی کا اس طرح حصہ بنا دیا کہ اسلامی تعلیمات پر گویا طبی اصولوں پر عمل درآمد کا دوسرا نام بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی تعلیمات پر مشتمل ابواب حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ بعد میں ان تعلیمات پر مشتمل کتابیں تصنیف کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاجوں میں شہد کا استعمال، داغنا، اونٹنی کا دودھ، ایلوا، امراض چشم کے لیے سرما، اور زخموں کا خون روکنے کے لیے چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھنا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اور اسی طرح اگر تمہارے علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھی نکل کر نہ بھاگو۔ درد شقیقہ وغیرہ کا ذکر بھی کتب حدیث میں ملتا ہے۔ بات کریں خلافت راشدہ کے دور کی، تو یہ وہ دور ہے جس میں مسلمان اپنے استحکام اور بقا کی جنگ میں مصروف تھے۔ اس دوران مسلمانوں کی زندگی سادگی پر مبنی تھی۔ اسلامی جنگوں میں زخمیوں کو طبی امداد دینے اور کٹے ہوئے اعضاء جوڑنے کا کام بھی مسلمانوں ہی کا فریضہ تھا، جن کے لیے انہوں نے آلات بھی خود ہی بنائے تھے، اور نرسنگ کی ابتدا بھی مسلمانوں نے کی۔ دور بنو امیہ میں دیگر اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا میل جول شروع ہوا۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں میں آ گئے تو ایک دوسرے کے تجربات اور معلومات سے استفادے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر یونان اور ہندوستان کی کتب کا تعارف مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں نے کسی بھی اچھی چیز کا قبول کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لیا، اس لیے انہوں نے اقوام کے طبی تجربوں کو ابتداً قبول کیا۔ ایک مستشرق کلارک کا کہنا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آغاز میں ہی عربوں نے یونانیوں کی کتب سے استفادے کا آغاز کر دیا تھا۔ بنو امیہ کے دور سے 4-5 اطباء کا ذکر ملتا ہے، یہ عرب اور مسلمان نہیں تھے۔ اموی دور میں حفظان صحت کے اصولوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مختلف قسم کے مریضوں کے لیے الگ ہسپتال بنایا تھا، جہاں ان کا علاج اور کھانے پینے کا مفت انتظام تھا۔ عباسی دور حکومت میں علوم و فنون کے فروغ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ عباسی دور کے آغاز میں ہی بیت الحکمت نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جسے ہارون الرشید اور مامون الرشید نے بہت ترقی دی۔ یہ ادارہ مسلمانوں میں سائنسی علوم کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس شعبے میں مسلمانوں کی خدمات کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انہوں نے یونان، ہندوستان، ایران اور دنیا کے چپے چپے سے مختلف علوم کی کتابیں منگوائیں۔ جس طرح مملکتوں کے درمیان باہم مال کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، مسلمان کتابوں کے بدلے تجارت کرتے، اور یونان اور بغداد کے درمیان کتابوں کو اٹھائے ہوئے اونٹوں کے قافلے رات دن رواں دواں رہتے۔ بیت الحکمت نامی ادارے کے اندر ترجمے کا ایک مستقل شعبہ قائم تھا۔ اس شعبے میں حنین ابن اسحاق کو مترجم اعلیٰ کا مقام حاصل تھا۔ وہ خود بھی طبیب تھا، اور اس نے خاندان کے کئی ایک افراد کو
جو مختلف زبانوں سریانی، عبرانی، یونانی اور عربی وغیرہ سے واقف تھے، انہیں مترجم کے طور پر متعین کیا۔ ان لوگوں نے قدیم طبی کتابوں کے تراجم مہارت اور صحت کے ساتھ کیے۔ آج کے دور میں ترجمہ و تصویر کے فن میں یہ تراجم رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ تراجم نہ کیے جاتے تو قدیم تہذیبوں کا علمی ورثہ تباہ ہو جاتا اور آئندہ آنے والی تہذیب کو طب کا نئے سرے سے آغاز کرنا پڑتا۔ مسلمانوں نے طب کے شعبے میں جو کارنامے انجام دیے، ان میں سے اس اقدام کو بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے طب کو ایک باقاعدہ علم اور فن کی حیثیت دی۔ اس سلسلے میں ایک مقولہ یہ بھی ہے کہ علم طب مفقود تھا، جالینوس نے اس کا آغاز کیا، یہ منتشر تھا، ابو بکر رازی نے اسے یکجا کیا، اس کے اصول و ضوابط نہ تھے، ابن سینا نے اس کے اصول و ضوابط متعین کیے اور اسے باقاعدہ فن کی حیثیت دی۔ مسلمانوں کے اس اقدام کے بعد ہی طب کی ترقی کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مسلمانوں کا یہ کارنامہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ہر کوئی اس پیشے کو اختیار کر لیتا تھا۔ اس طرح کی رپورٹیں بھی ملتی ہیں کہ بعض نیم حکیم قسم کے لوگ اس پیشے سے منسلک ہو گئے تھے اور ان کے غلط علاج کی وجہ سے حادثات ہوئے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں سنان بن ثابت دانی کو باقاعدہ طور پر اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ اطباء کا امتحان لے اور جو اطباء اس امتحان میں کامیاب ہوں انہیں ہی طب کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں کسی اور رعایت کے بغیر اطباء کا امتحان شروع ہوا۔ اس شعبے میں مسلمانوں کی خصوصی خدمات میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف نظری طب یعنی تھیوری پر اکتفا کیا بلکہ پریکٹیکل کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ ابو بکر رازی نے اس نظریے کو عملی طور پر نافذ کیا۔ ہر طبی اسکول کے ساتھ ایک ہسپتال ہونا چاہیے جہاں پڑھنے والے طلباء عملی مہارت بھی حاصل کر سکیں۔ اس طلباء ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سائنسی و فنی مہارت کے وسائل اور ان کی صلاحیتوں کا عمومی جائزہ لیا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم مسلم دنیا کے مشہور اطباء اور ان کے کارناموں سے متعلق پڑھیں گے۔ علم طب میں بہت سے مسلمان اطباء کا نام تاریخ کے صفحات پر مرقوم ہے جن کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ابو بکر رازی، ابن سینا، ابو القاسم زہراوی، لسان الدین ابن خطیب علم طب کے درخشاں ستارے ہیں۔ آئیے ان اطباء کا تعارف جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو بکر رازی کی۔ محمد بن زکریا رازی ایران کے شہر میں 840 عیسوی یا 854 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 930 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کی دو کتابیں المنصوری اور الحاوی مشہور ہیں۔ ابتدائی دور کے مسلمان اطباء نے ایک کام یہ کیا کہ قدیم یونانی، ہندوستانی اور دیگر کتب سے حاصل کردہ قدیم اطباء کے افکار کو یکجا کر دیا اور اس کے ساتھ اپنی تحقیقات بھی پیش کر دی۔ کسی ایک موضوع مثلا بخار اور ان کی اقسام کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو کچھ لکھا اسے رازی نے یکجا کر دیا، لیکن صرف مواد کو یکجا کرنے پر الشفا میں بہت کہا گیا بلکہ اس سارے مواد کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد سے تحقیقی اور حتمی رائے بھی دی۔ اس طرح سے سہولت پیدا ہو گئی کہ کسی ایک فرد کو کسی ایک موضوع پہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف کتابوں کے بجائے ایک ہی کتاب کفایت کر جاتی ہے۔ اس سہولت کے نتیجے میں طبی ترقی کا راستہ آسان ہو گیا۔ اس سلسلے میں ابو بکر رازی کی کتاب الحاوی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید کتابوں میں ابن سینا کی الشفا بھی شامل ہے۔ رازی کے طبی کارناموں اور اس کی تحقیقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بات کریں تو رازی نے امراض کے متعدی ہونے پر تحقیق اور چیچک خسرہ کے موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھی۔ اس نے دواؤں کے خواص، ان کے استعمال، ان کے منفی اثرات کے ازالے، ایک دوائی کی نایابی کی صورت میں حسب دل کون سی دوائی استعمال کی جا سکتی ہے یعنی نئی ادویہ کا تعارف کروایا۔ مستقل اور طویل بخار کا علاج، بخار کی متعدد اقسام، زخموں کو ٹانکے لگانا اور سکتہ کا علاج۔ بچوں کے علاج پر سب سے پہلے رازی نے کتاب لکھی۔ جانوروں کی آنتوں کو سرجری میں زخم سینے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے آنکھ کی پتلی پر روشنی کے رد عمل کو تسلیم کیا۔ ابو بکر رازی مثانہ، سوزاک اور پیشاب کے امراض کے علاج میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے پیشاب کے بلیڈر کے امراض کی نشاندہی کی اور کہا کہ جب پیشاب کا بلیڈر خراب ہو تو پیشاب میں خون اور پیپ آنے لگتی ہے۔ اس نے آلہ اخراج بدن تیار کیا تھا۔ اس نے پیشاب کی نالی کی سوزش کا علاج دوائی کے ذریعے کیا۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ اس نے ریڑھ کی ہڈی پر بھی تحقیقات کی۔ ریڑھ کی ہڈی کے جھکاؤ کے بارے میں اس سے زیادہ کہیں اور تفصیلات نہیں ملتی۔ رازی کا ایک اور کارنامہ، اس نے ادویہ سازی میں بھی کئی ایک مرکبات تیار کیے۔ بنیادی طور پر وہ مفرد دواؤں کے علاج پر زور دیتا ہے لیکن اس نے کئی ایک مرکب دوائیاں بھی تیار کی، بلکہ اگر اسے کہا جائے کہ اس کی تحقیقات کا ایک مستقل شعبہ ادویہ سازی ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مسلم دنیا کے دوسرے مشہور طبیب شیخ الرئیس ابن سینا اور اس کے علم طب کے کارناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
ہیں۔ ابن سینا مشرقی اطباء کا امام ہے۔ اس کی طبی ذہانت اور خدمات کی تیاری پر شیخ الرئیس کہا جاتا ہے۔ اس نے نفسیاتی طریقے علاج کو آگے بڑھایا، اس شعبے میں خصوصی مہارت اور ذہانت حاصل کی تھی۔ اس کی 2 کتابیں الشفاء اور القانون فی الطب ہیں۔ القانون 14 جلدوں میں ہے، اس میں 10 لاکھ سے زائد الفاظ ہیں۔ بات کریں اگر ابن سینا کے کارناموں کی تو سب سے پہلا اس کا کارنامہ یہ ہے کہ طب میں ابن سینا نے رازی کے جمع کردہ طبی مواد کو اصول و ضوابط کے تحت مربوط کیا، علم طب کے اصول و قواعد مرتب کیے اور اسے باقاعدہ علم کا مقام دیا۔ اس کے استدلال کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر روسلر کہتے ہیں کہ اس کی کتاب القانون طب کی بائبل ہے اور اس کی یہ کتاب صدیوں تک یونیورسٹیوں میں نصابی کتب کے طور پر باقاعدہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ مسلمان سائنسدانوں میں 2 طرح کے سائنسدان گزرے ہیں، ایک وہ بھی جن کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ مختلف دھاتوں کو مختلف طریقوں سے سونے اور چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں۔ ابن سینا کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جنسی امراض پر بھی لکھا، اس نے انتڑیوں کی بیماریوں کا بھی علاج کیا۔ ابن سینا نے آپریشن کے وقت مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ اس نے ایک مخصوص قسم کی سرنج تیار کی تھی۔ اس نے تقریباً 800 نئی ادویہ پر بھی تحقیقات پیش کی۔ پیشاب ٹیسٹ کرنے اور نبض دیکھ کر مرض کا پتہ چلانے میں بھی اسے خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ابن سینا نے بعض بڑی خطرناک اور حساس امراض پر بھی لکھا، مثلاً دماغ کی سوزش، گردن توڑ بخار، یرقان اور یرقان کا سبب بننے والے امراض، فالج، پھیپڑوں میں پانی پڑ جانے، جگر کی خرابی، اعصابی امراض، خون کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض پر بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں۔ علم تشریح الاعضاء بھی مسلمانوں کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ اس سلسلے میں ابن سینا سے لے کر بعد کے تمام اطباء نے تحقیقات کی۔ ابن سینا نے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اعصاب کی ساخت پر بھی لکھا ہے۔ ابو القاسم زہراوی اور ان کی علم جراحت سے متعلق اگر بات کریں تو اندلس کا مشہور طبیب اور جراح ابو القاسم زہراوی کا تعلق قرطبہ سے تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ جراحی ہے۔ اس نے ایک کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف لکھی جو اسلامی طب کا شاہکار ہے۔ اس میں اس نے نظری طب اور عملی طب دونوں پر ایسی تحقیقات کی کہ صدیوں تک ان تحقیقات سے باقاعدہ طور پر استفادہ کیا گیا۔ التصریف ایک طویل عرصے تک نصابی کتب میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون اور زہراوی کی التصریف نے اکیلے اس قدر مغربی طب کو متاثر کیا ہے کہ شاید دوسرے تمام لوگوں کی کتابوں نے مجموعی طور پر اتنا متاثر نہ کیا ہو۔ زہراوی نے التصریف کے اندر سر سے پاؤں تک کے اعضاء کے ایسے آپریشنوں کی تفصیلات بلکہ ان کی جزیات پر بحث کی ہے۔ ان میں دماغ اور کھوپڑی کے مختلف حصوں کے آپریشن کرنے کے بارے میں بڑی باریک ہدایات دی گئی ہیں۔ اس نے آپریشنوں میں جو آلات استعمال کیے ان کی تصاویر التصریف کے اندر پیش کی ہیں۔ ان آلات کی تعداد 30 ہے۔ یہ بات مشرق و مغرب کے تمام لوگوں نے تسلیم کی ہے کہ ان آلات جراحت کی تصاویر ہی سے آگے چل کر دور حاضر میں سائنسی آلات تیار کیے گئے۔ ایک مغربی مصنف ڈاکٹر کومبل نے اپنے اسی کتاب میں ان آلات کی تصاویر بڑے خوبصورت انداز سے نقل کی ہیں۔ کتاب کے دوسرے باب میں اس نے مثانے کے اندر پتھری توڑنے، پتھری آپریشن کے ذریعے نکالنے، متاثرہ اعضاء کو کاٹنے، آنکھوں اور دانتوں کی سرجری، جسم کے مختلف حصوں پر پٹی باندھنے کے طریقے اور مختلف اعضاء جسم کے آپریشن کے طریقے بھی لکھے۔ زخموں کے علاج کے طریقے بھی بتلائے گئے ہیں۔ اسے زخموں کو سینے میں بھی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ وہ زخموں کو اس طرح سیتا تھا کہ باہر کوئی نشان دکھائی نہ دیتا۔ ایک دھاگے سے پیوستہ 2 سوئیوں کے ساتھ زخم کو سینے کا طریقہ اسے آتا تھا۔ وہ بلی کی آنت سے تیار شدہ دھاگے سے زخم کو سیتا۔ ابو القاسم زہراوی نے 50 ایسی امراض کا ذکر کیا ہے جن کا علاج اس نے ذاتی طور پر تحقیق کے ذریعے کیا تھا۔ اس کی خدمات کا مغرب کے لاتعداد مفکروں نے اعتراف کیا اور یہ بات تسلیم کی کہ اس کے گہرے اثرات یورپ پر مرتب ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا کے ایک اور مشہور خطیب لسان الدین ابن خطیب اور ان کے جراثیم کے تصور کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن اطباء نے دنیا طب پر گہرے اثرات مرتب کیے ان میں لسان الدین ابن الخطیب بھی ہیں۔ اس نے جراثیم کا تصور دیا اور بتایا کہ بیماریاں جراثیموں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اس نے امراض کے متعدی ہونے پر بھی گراں قدر تحقیقات پیش کی۔ جس وقت یورپ میں طاعون پھیلا اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی توہم پرستیاں پائی جاتی تھی، ابن خطیب نے اس وقت بڑے سائنسی انداز سے طاعون کے اسباب اور علاج کے بارے میں تحقیقات کی۔ ایک اور مشہور طبیب ابن رشد ہیں۔ ابن رشد ہسپانوی فلسفی ہے اور وہ 1126 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے 1198 میں وفات پائی۔ اس کی شرح آفاق تصنیف الکلیات فی الطب ہے۔ اس نے چیچک اور خسرب پر لکھا۔ اس نے لکھا کہ کسی کو زندگی میں ایک دفعہ چیچک نکل آئے تو دوبارہ اس مرض کا شکار نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی طبی خدمات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں کا جال بچھا دیا
مسلمان حکمرانوں کے دور حکومت میں مختلف قسم کے ہسپتال قائم تھے، مثلاً گشتی ہسپتال، مستقل ہسپتال، مخصوص ہسپتال، مثلاً معذوروں کے ہسپتال اور دیگر متعدی امراض کے ہسپتال۔ گشتی ہسپتالوں کا سلسلہ تو جنگ خندق کے بعد اس خیمے سے جوڑا جاتا ہے جہاں زخمیوں کو رکھا گیا، اس کے بعد ان کا علاج ہوا۔ اونٹوں پر دوائیاں لاد کر طبی قافلے گاؤں گاؤں پھرتے، لوگوں کو دوائیاں مہیا کرتے۔ ایسے علاقے جہاں مستقل ہسپتال نہ تھے وہاں ان ہسپتالوں کی خصوصی اہمیت تھی۔ سلطان محمد سلجوقی کے زمانے میں ان ہسپتالوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ باقاعدہ ہسپتال ولید بن عبد الملک کے زمانے میں قائم ہوا۔ یہ جزام کے مریضوں کے لیے تھا، ان کے ڈاکٹروں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہسپتال کے نام سے سلسلہ چڑھ پڑا۔ ان ہسپتالوں کو بیمارستان کہا جاتا تھا۔ اسلام چونکہ خدمت خلق کا درس دیتا ہے، اس لیے جلد ہی کوئی ایسا گاؤں نہ رہا جس میں ہسپتال قائم نہ ہوا ہو، بلکہ ایک ہی شہر میں کئی ہسپتال قائم تھے۔ ان ہسپتالوں کا نظام اتنا مثالی تھا کہ آج بھی یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح مریض عام انسان سے الگ رہتا، مختلف طریقوں کے لیے الگ الگ حصے مختص ہوئے۔ اس مرض کے دوران دوائیاں ہسپتال سے مفت دی جاتی، کھانے کا بہترین نظام تھا۔ جب مریض تندرست ہو کر گھر جاتا تو اس کو کچھ رقم نقدی دی جاتی تھی تاکہ گھر جا کر انہیں مناسب خوراک کا بندوبست کر سکے۔ ان ہسپتالوں میں بھی صفائی کا قابل مثال نظام موجود تھا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہسپتال بھی تھے۔ ان سب کا سربراہ اور انچارج ہوتا، انہیں چلانے کے لیے سرکاری خزانے سے خطیر رقم ملتی تھی۔ ان ہسپتالوں میں مخصوص نوعیت کے مریض داخل کیے جاتے تھے۔ جزام والے، متعدی امراض والے، فوجیوں کے ہسپتالوں اور قیدیوں کے ہسپتال کی نوعیت کی مناسبت سے مخصوص اسپیشلسٹ ڈاکٹر تعینات ہوتے تھے۔ خطرناک قسم کے مریضوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا تھا تاکہ متعدی امراض میں مبتلا مریضوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ابو بکر زکریا رازی نے یہ نظریہ دیا تھا کہ کلیہ کو عملی طب میں مہارت مہیا کرنے کے لیے طبی مدرسے کے ساتھ ایک ہسپتال قائم کیا جائے۔ یہ سلسلہ آج بھی ترقی یافتہ دور میں موجود ہے۔ علم دوا سازی پر بھی مسلمان طبیبوں نے بھرپور توجہ دی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر میکس مسٹر ہوف لکھتے ہیں، صلیبی جنگوں میں مسلمان حکماء عیسائی حکیموں پر ہنستے تھے کیونکہ مسلمان حکماء عیسائی حکیموں کی معلومات کو بالکل ابتدائی سمجھتے تھے۔ جہاں تک دوا سازی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر گستاف لیبان لکھتے ہیں، مسلمانوں نے معالجات کے جو نئے طریقے استعمال کیے، ان میں ایک ٹائیفائڈ میں ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔ یہ طریقہ چند صدیوں تک متروک رہنے کے بعد یورپ میں پھر دوبارہ استعمال ہونے لگا ہے۔ کیمیکل و فزیکل فارمولوں کے بھی مسلمان ہی موجود ہیں، ان کے بہت سے طریقے آج بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے دواؤں کے استعمال میں مخصوص طریقے ایجاد کیے جو مدت دراز کے بعد ہمارے ہاں جدید طریقے کے عنوان سے موسوم ہیں۔ مسلمانوں نے پہلی بار دوا سازی کے طریقے کو ایجاد کیا اور نئی دوائیاں بنائی۔ مسلمان ہی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آج کل کے طریقے پر دواخانے قائم کیے۔ تنہا بغداد میں دوا فروشی کی 60 دکانیں تھیں جو خلیفہ کے خرچ سے چلتی تھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اب تک جو دوائیں یہ جڑی بوٹیاں یورپی استعمال کرتے ہیں، نام وہی عربی، ہندی اور فارسی والے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ سائنسی و فنی مہارت وسائل کی صلاحیتوں کا عمومی جائزہ تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے مشہور اطباء کا تعارف اور ان کے کارناموں سے متعلق پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔